چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں 13 سالہ مکی زندگی میں کیا کچھ ہوا، کیسے کیسے واقعات پیش آئے اور کتنی تکلیفوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، کتنی پریشانیوں کو آپ کو جھیلنا پڑا۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ شعب ابی طالب میں محبوس و مقید رہے، شعب ابی طالب میں قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے رہے۔ اور یہ کب ہوا تھا اور کیوں کر ہوا تھا؟ اس وقت لوگوں نے ایک میٹنگ بلائی، ایک ہنگامی میٹنگ بلائی۔ اس وقت سرداران قریش نے، کفار مشرکین نے ایک میٹنگ بلائی، ایک کانفرنس کی، اور پھر اس کانفرنس میں طرح طرح کی تجویزیں پاس کی گئی، طرح طرح کی تجویزیں رکھی گئی۔ اس لیے کہ اسلام کا صفایا کیا جائے، اس لیے کہ اسلام کی بے کنی کی جائے، اس لیے کہ اسلام کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اس کے لیے ایک میٹنگ منعقد کی گئی، ایک میٹنگ رکھی گئی، اور پھر اس میں بے شمار تجویز پیش کیے گئے، جس میں ایک تجویز پاس کی گئی، وہ یہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع تعلقی اختیار کیا جائے گا، آپ سے اور آپ کے اصحاب سے قطع تعلق رکھا جائے گا، آپ سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، آپ سے اور آپ کے اصحاب سے سلام و کلام نہیں کیا جائے گا، لین دین نہیں کیا جائے گا، کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی، اور ان کے دکان سے کوئی سودا نہیں لیا جائے گا، اور ان کے تاجروں سے کوئی سامان خریدا نہیں جائے گا، مسلمانوں کے بازار سے کوئی چیز خریدی نہیں جائے گی، مسلم تاجر صحابہ سے کوئی مال کی ڈیلنگ نہیں ہوگی، گو کہ تمام طریقے سے کمپلیٹلی مکمل طور پہ ان لوگوں نے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اور اس طریقے کا بائیکاٹ آج بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے، اس طریقے کی کئی ویڈیوز آپ نے دیکھا ہوگا۔ اگر آپ حالات سے واقفیت رکھتے ہیں، اگر آپ عصر حاضر کے میڈیاؤں کو اور اینکروں کو دیکھتے اور سنتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلا ہوگا، آپ نے کئی ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ ایسے کئی معاہدے پیش کیے گئے، ایسے کئی حلف لیے گئے، ایسی کئی قسمیں اٹھائی گئی، ایسے کئی عہد اور پرومس لیے گئے، جس میں صاف طور پہ یہ کہا گیا، قسم کھا کے، حلف اٹھا کے، پورے زور و شور کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا، چند لوگ ہیں، یہ پورے لوگ نہیں ہیں، یہ تمام ہندوستان کے لوگ نہیں ہیں، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ اتنے لوگ ہیں جنہیں انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، یہ گنتی بھر لوگ ہیں، لہٰذا ان گنتی بھر لوگوں سے ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا ہے، ان مٹھی بھر لوگوں سے ہمیں خائف نہیں ہونا ہے، ان مٹھی بھر لوگوں سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ان مٹھی بھر لوگوں سے ہمیں افیکٹڈ اور متاثر نہیں ہونا ہے۔ یہ لوگ اس دور میں بھی تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھے، اور اللہ کے رسول کا بھی سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، آپ کے اصحاب کا بھی سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، لیکن اللہ کے رسول ان سے متاثر نہیں ہوئے، آپ کے صحابہ ان سے متاثر نہیں ہوئے۔ 3 سال تک، یہ تو ابھی شروعات ہے، آغاز ہے، لیکن اس وقت 3 سال تک شعب ابی طالب، جو اس وقت صحابہ کرام کا سمجھیے جیل تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ 3 سال تک رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کھانے کے سامان ختم ہو گئے، درختوں کے پتے اور چھالے کو کھانے کی نوبت آ گئی، اور پھر دودھ پیتے بچے دم توڑنے لگے۔ یہ کیفیت تھی، اس میں مائیں بھی تھی، اس میں بہنیں بھی تھی،
اس میں بوڑھے بھی تھے، اس میں جوان بھی تھے، اس میں بچے بھی تھے. وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی تھی جس میں محبوس کر دیا گیا تھا، قید کر کے رکھ دیا گیا تھا. وہ تجویز نامہ، وہ عہد نامہ، وہ پرومس نامہ، وہ حلف نامہ جو پاس کیا گیا تھا خانہ کعبہ کے دیوار، خانہ کعبہ پہ چسپاں کر دیا گیا تھا. لیکن اللہ کی مصلحت دیکھیے کہ دھیرے دھیرے ان لکھے ہوئے نوٹس کو دیمکوں نے کھانا شروع کر دیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ سب کو کھا گئے. تو یقیناً آج کے اس دور میں جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ویڈیوز مشاہدہ کرتے ہیں، واچنگ کرتے ہیں، اس سے ڈریے گا نہیں، اس سے خائف مت ہوئیے گا، اس سے ہراساں مت ہوئیے گا، اور نہ ہی اس کے خلاف جانے کی کوشش کیجیے گا، اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی آواز بلند کیجیے گا، بلکہ مکی زندگی میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا وہی کردار انجام دیجیے گا. وہ شیب ابی طالب میں خود آپ کے چچا نے آپ سے کہا بھتیجے اب برداشت کی طاقت نہیں رہی، اب صبر کی طاقت نہیں رہی، اب تلوار چلانے کی اجازت دی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں چچا، برداشت کیجئے، برداشت کیجئے، ایک وقت ایسا آئے گا جو وقت ہمارے لیے فتح و نصرت کا وقت ہوگا اور اللہ اجازت دے گا پھر قتال کا. تو یقیناً آج بھی ہمارے لیے یہ دور ایک مکی دور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور تھا مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں مکی دور ہے، بلکہ بہت کم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ اس وقت جو موب لنچنگ ہوتی تھی، اس وقت کی موب لنچنگ تو ایسی موب لنچنگ تھی کہ پہلے توپایا جاتا تھا، پہلے گرم سیرپ پہنایا جاتا تھا، ریتوں میں لٹایا جاتا تھا اور چٹائیوں کی تھوڑی دی جاتی تھی اور دھوؤں سے انہیں پریشان کیا جاتا تھا. تو پھر کسی کو چیر کے رکھ دیا جاتا تھا، کسی کو تخت تار پہ چڑھا دیا جاتا تھا، بے شمار تکلیفیں دی جاتی تھی.